نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خلاصۂ قرآن مجید میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے 13 پارے مکمل کر لیے ہیں خلاصۂ قرآن مجید میں، اور آج 14واں پارہ سٹارٹ ہوگا. 13ویں پارے کے آخر میں ایک آیت سورہ ہجر کی ہے جس کو کل چھوڑ دیا گیا تھا، اور آج ہم لوگ پورا سورہ ہجر سٹارٹنگ سے جانیں گے. سورۃ الحجر مکی سورہ ہے، اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں، اور اس کا نام حجر اس لیے ہے کیونکہ 80 نمبر کی آیت میں اصحاب الحجر کا ذکر آیا ہے، یعنی قوم سمود کے لیے، اس لیے سورہ کا نام سورہ حجر ہے. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کا جو اسلوب ہے وہ مکی دور کے ابتدائی زمانے کا سا معلوم ہوتا ہے، یعنی ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں ان کا جو اسلوب ہے وہی ہے. لیکن پھر بھی مولانا مودودی نے اس کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم کا دور متصل بتایا ہے، یعنی مکی زندگی کا آخری دور. واللہ عالم. سورہ حجر جو ہے وہ اپنے مزاج، انداز اور اسلوب میں سورہ رعد اور ابراہیم سے بالکل مختلف ہے. اسلوب کا بنیادی فرق تو ایک تو یہ ہے کہ آیات کی طوالت ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہجر کی جو آیات ہے وہ بہت چھوٹی ہیں اور نسبتاً سورہ رعد اور ابراہیم کی آیات اس سے بڑی ہیں. سورہ رعد میں 6 رکوع ہیں جبکہ 43 آیات ہیں، یعنی تقریباً 7 آیات ایک رکوع میں اوسطاً. اور سورہ ہجر میں بھی 6 رکوع ہیں لیکن 99 آیات ہیں، یعنی اوسطاً ایک رکوع میں 16 آیات. اسلوب کے لحاظ سے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی آیات بہت چھوٹی ہیں اور ردم بہت تیز ہے، جبکہ بعد میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی آیات کمپیریٹیولی لمبی ہیں اور ردم بہت دھیما ہے، جو مدنی دور میں جا کر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں آیت دین یعنی قرض والی آیت بقرہ کی 282 اور آیت الکرسی بقرہ کی 255 اور آیت البر یعنی بقرہ کی 177، یہ تو بہت لمبی آیات ہیں. اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الحجر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 15 میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را یہ اللہ کی کتاب کی اور قرآن مبین کی آیات ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا سلسلہ جو مکی صورتوں میں شروع ہوا تھا وہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا. 5 صورتوں کے آغاز میں الف لام را آیا ہے اور ایک سورہ میں یعنی سورہ رعد میں الف لام میم را آیا ہے، اور یہ اس سلسلے کی 6ٹھی اور آخری سورہ ہے جہاں لگاتار حروف مقطعات آ رہے تھے سٹارٹنگ میں. آیت نمبر 2 ہے. ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی کافروں کا کفر ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا روز آخرت. آیت نمبر 3 ہے. اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں اور اپنی لمبی لمبی امیدوں میں غافل پڑے رہیں، یعنی انسان زیادہ کی خواہش اور زیادہ کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے. سورہ تکاثر میں کہا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں رکھا تم کو بہت زیادہ کی چاہت ہے یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں. آیت نمبر 4 اور 5 میں عذاب کے متعلق تنبیہ آئی ہے، اور آیت نمبر 6 سے 8 میں ایمان بالرسالہ کی دعوت ہے. مکہ کے لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجنون ہے نعوذ باللہ، اور کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر فرشتہ کیوں نہیں لے کر آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ اگر فرشتے اتار دیے گئے ہوتے تو پھر تو ان کو مہلت نہ دی جاتی، یعنی فرشتے آخری وقت اتارتے ہیں پھر تو وہ کب کے ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی ہوتی. آیت نمبر 9 بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں پہ الذکر لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے،
اور یہ قرآن مجید کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس سے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں سے کسی بھی کتاب کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 10 سے 15 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے ہیں, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے, آپ ان کے لیے پریشان مت ہوئیے, یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور یہ جو معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اگر ہم آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی کہتے یہ ہماری تو نظر بند کر دی گئی ہے, یا تو کہتے کہ بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. رکو نمبر 2 آیت نمبر 16 سے 25 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 16 میں ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. برج لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ کئی مفسرین تو قاصر ہیں اس کو ایکسپلین کرنے سے کہ برج واللہ عالم کیا چیز ہے, لیکن بعض کا ماننا ہے یہ برج کانسٹیلیشنز کے لیے آیا ہے. کانسٹیلیشنز آپ لوگ جانتے ہیں, کانسٹیلیشنز آسمان میں جو سٹارز کے پیٹرن کی وجہ سے کوئی شیپ بن جاتا ہے, سٹارز کی پوزیشن اور اس کے پیٹرن سے شیپ بن کے ابھر جاتا ہے, اس کو کانسٹیلیشن کہتے ہیں. اور 88 کانسٹیلیشنز ڈسکور ہو چکے ہیں, ان میں سے جو لارجسٹ ہے وہ ہائیڈرا ہے, اور ایگل, ڈریکو, ڈریگن یہ سب کانسٹیلیشنز بھی ڈسکورڈ ہیں. تو یہاں پر بعض کا ماننا ہے برج جو لفظ ہے وہ کانسٹیلیشنز کے لیے ہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے آسمان میں حفاظتی انتظام کر رکھے ہیں. کوئی بھی جن اگر وہاں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے, یعنی ایک ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ستاروں سے مارا جاتا ہے. آیت نمبر 19 سے 22 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے کہ اس نے زمین میں پہاڑ بنا دیے, ویجیٹیشنز اگا دی, رزق کا انتظام کیا, ہوائیں بھیجی اور ان ہواؤں کے ذریعے بارش اتارا. آیت نمبر 23 میں ہے اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے. آیت نمبر 25 میں ہے یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا بے شک و شبہ. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 26 سے 44 پر مشتمل ہے, اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے. آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے. آیت نمبر 29 میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اور جب میں اسے پورا بنا چکوں, اس کو پورا سنوار دوں تو اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. آیت نمبر 30 ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو کل کے کل فرشتوں نے جمع ہو کر سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے آدم کو, لیکن اس کا جو شرف ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. جب روح پھونکی تو وہ اس شرف کے لائق ہو گئے کہ ان کو پورے ملائکہ نے کل ملائکہ نے سجدہ کیا, کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں چھوٹا, سب نے سجدہ کیا. تو حقیقی جو شرف ہے انسان کا وہ اس کی روح کی وجہ سے, اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے. آیت نمبر 31 میں ہے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے. آیت نمبر 32 سے 44 کے بیچ میں ہے کہ ابلیس نے یہ کام تکبر کی بنیاد پر کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ, یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک. تو ابلیس نے مہلت مانگا کہ رب مجھے مہلت دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے. تو اس نے کہا کہ میں دنیا کو ان کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا, خوب سجا کے دکھاؤں گا, اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے. یعنی ابلیس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جو مخلصین ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والے, اسے صحیح ڈھنگ سے پہچاننے والے ہوں گے, اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا اس سے سب کو جہنم میں بھر دوں گا, اور اس کے 7 دروازے ہیں یعنی جہنم کے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 45 سے 60 پر مشتمل ہے.
اور یہ اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. پہلے جہنم کا ذکر ہوا اور یہاں پر جنت کا تذکرہ ہے کہ جو متقی ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے, تختوں پر بیٹھے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سامنے بھائیوں کی طرح. آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور اور رحیم ہوں اور یہ کہ میرے عذاب بھی بہت دردناک ہے. آیت نمبر 51 سے 60 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان یعنی فرشتوں کا ذکر ہے, جو اس سے پہلے ہم لوگ سورہ ہود کے 7ویں رکوع میں جان چکے ہیں تفصیل سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے سلام کے بعد انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 ایئرز تھی, 87 سال. اس کے بعد فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب کی خبر سنائی. رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 61 سے 79 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 61 سے 74 کے بیچ میں ہے کہ فرشتے پھر لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر نکلنے کے لیے کہتے ہیں لوط علیہ السلام سے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور ان پر عذاب آنے والا ہے اور عذاب کا وقت صبح صادق ہے اور گھر والوں میں آپ کی بیوی رہ جانے والوں میں رہ جائے گی. اور چونکہ فرشتے وہاں پر بہت خوبصورت سے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, سورہ ہود کے انڈر بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آخری آزمائش کے طور پر تھے, تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے بدماش لوگ, وہ لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر میں یلغار کر دیا. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں وہ لوگ بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے. اور پھر صبح کو جیسے ہی پاؤ پھٹی یعنی بالکل صبح صادق کو ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا اللہ تعالیٰ نے, ایک چنگاڑ نے ان کو آ لیا. اس کے علاوہ ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکڑ برسائے اور بستی کو تلپٹ کر دیا. اس طرح ٹرپل پنشمنٹ آئی لوط کی قوم پر. آیت نمبر 77 ہے, یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. آیت نمبر 78 اور 79 میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے کہ اصحاب الایکہ بھی ظالم تھے اور اللہ نے ان سے انتقام لیا. اور اصحاب الایکہ مدین کی قوم کو کہا گیا ہے, اہل مدین کو, جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 80 سے 99 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 80 میں ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور اسی طرح حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اور یہاں اصحاب الحجر سے مراد سمود ہیں کیونکہ وہ حجر کے علاقے میں آباد تھے. آیت نمبر 82 میں ہے قوم سمود کے لیے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ, لیکن پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو آیت نمبر 83 میں ہے تو انہیں پکڑا چنگاڑ نے صبح کے وقت, تو سمود پر بھی عذاب آ گیا. آیت نمبر 85 میں ہے اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. مطلب یہ کہ کائنات با مقصد ہے اس کی تخلیق, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی بے مقصد عبث میں یوں ہی بنا دیا ہے, بلکہ با مقصد ہے یہ کائنات کی تخلیق. آیت نمبر 87 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے آپ کو عطا کی 7 ریپیٹ ہونے والی, دہرائی جانے والی آیات اور عظیم قرآن. اور اس میں امت کا اجماع ہے کہ یہ 7 ریپیٹ ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا نام ایک بھی ہے اور نماز میں وہ ریپیٹ ہوتی ہے. متفق علیہ روایت ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں, تو یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. فاتحہ جیسی کوئی صورت کسی بھی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں دی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ آپ کے لیے یہ سورہ نازل کی گئی ہے. آیت نمبر 88 میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان کے مال و متاع کی طرف, ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو جو دے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سے بھی قیمتی چیزیں دے رکھی ہیں. یہ جو دنیا میں ابو جہل کی دولت و شوکت ہے, ولید بن مغیرہ کے باغات ہیں, یہ سب حقیر ہیں ان کے سامنے جو آپ کو دے رکھا ہے. آپ کو تو فاتحہ دے رکھا ہے, آپ کو قرآن دے رکھا ہے. آیت نمبر 88 اور 89 میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمدردی کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ذرا پرواہ نہ کریے ان لوگوں کی, ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں. اور آخری آیت جو کہ آیت نمبر 99 ہے اس میں ہے کہ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے جس کا آنا یقینی ہے.
بے شک و شبہ۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجر یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور اس کا نام نحل اس لیے ہے کیونکہ آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کے الفاظ آئے ہیں۔ نحل مینز ہنی بھی ہوتی ہے، مدھو مکھی۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو یہ نازل ہوئی ہے مکہ کے آخری دور میں، اور اس سورہ کی خاص اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بہت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سورہ کے مضامین سورۃ الانعام اور سورہ روم کے مضامین سے بہت گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ سورہ یونس سے شروع ہونے والے مکی صورتوں کے سلسلے میں ہم 6 سورہ مطالعہ کر چکے ہیں اور اس میں یہ نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، اور اب 3 بڑی صورتیں آ رہی ہیں، یعنی نحل، بنی اسرائیل اور کہف۔ سورہ نحل کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے شرک کا ابطال، توحید کا اثبات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج، تنبیہ اور فہمائش۔ اس کے بعد باقاعدہ سورہ نحل شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 9 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے پس تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک، وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، بے شک۔ آیت نمبر 2 سے 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کے ذریعے انسان توحید پرست ہو سکتا ہے اور شرک کے جو باطل ہونے کے ثبوت فراہم کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی بہت ساری تخلیق کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، اور انسان کو پیدا کیا گندے پانی کی بوند سے، اور چوپایوں کو پیدا کیا جو انسان کے طرح طرح کے کام آتے ہیں، اور گھوڑوں کو اور خچروں کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو جنہیں انسان جانتا بھی نہیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 9 میں ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کا ایک اٹل اصول ہے کہ جو ہدایت کی چاہ رکھے گا اسے ہی ہدایت ملے گی۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 10 سے 21 پر مبنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے اور اپنی شان خلاقی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے تاکہ انسان شرک سے بچے۔ آیت نمبر 10 سے 16 میں ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کھیتی اور پھل اگائے، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، مختلف رنگوں کی چیزیں زمین میں پھیلا دیں، سمندر میں تمہارے لیے غذا اور زیورات پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کو کھوٹیوں کی طرح گاڑ دیا اور ستاروں کے ذریعے تمہیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری احسانات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 میں ہے، تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کس بنیاد پر شرک کرتے ہو؟ اللہ تو یہ پیدا کرتا ہے اور تم اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی چیز پیدا کرنے والے ہیں؟ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمت کو۔ آیت نمبر 20 میں ہے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 22 سے 25 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کے اندر ہی تکبر ہوتا ہے، اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ جو انسان دوسرے کی گمراہی کا سبب بنتا ہے تو روز آخرت اپنے گناہوں کے ساتھ اس کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 26 سے 34 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہے، اسی طرح وہ چالیں چل رہے تھے تو انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ حملاور ہوا ان پر ان کے قلعوں کی بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں ہے کہ نافرمانوں کے جو روح نکلتی ہے وہ بہت ہی اذیت کے ساتھ نکلتی ہے، عذاب کے فرشتے نکالتے ہیں اور فائنلی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آیت نمبر 30 سے 32 میں ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کی روحیں رحمت کے فرشتے نکال کے لے کے جاتے ہیں اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ نکال لے جاتے ہیں۔
آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں، یعنی فرشتے آ جائیں یا اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا اسی چیز نے ان کو گھیر لیا، یعنی عذاب نے۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 35 سے 40 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہے، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھتے۔ آیت نمبر 36 میں ہے، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے۔ دیکھیں بے سند بعد اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، قسم کھا کر۔ کیا انہوں نے دیکھ رکھا ہے آنے والے دن کو؟ تو اللہ کا جواب ہے کیوں نہیں، وہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، اور ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو عالم امر ہے اس میں نہ ہی اس میں جو چیزوں کے ظہور پذیر ہونے کے لیے اسباب، وسائل اور وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ کے کلمہ کن سے ہو جاتا ہے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 میں ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ یہ آیت ثبوت ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ جب ہجرت حبشہ پیش آ چکی تھی اس کے بعد کی ہے، کیونکہ ہاں مہاجرین کی مداح کی جا رہی ہے اور ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں رزق کے۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے ہیں اور آدمی کی شکل میں ہی بھیجے ہیں، تو اور ان کی طرف وحی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ آیت نمبر 45 سے 47 میں ہے کہ کیا نافرمانی کرنے والے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اللہ کو سجدہ نہ کرنا تکبر ہے، مطلب نماز نہ پڑھنا تکبر ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 51 سے 60 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51-52 میں توحید کی تاکید ہے، اور آیت نمبر 53 سے 57 میں شرک کی مذمت ہے کہ اللہ کی قسم اس بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی جو شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے 59 میں ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج غم سے گھٹتا رہتا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی تھی، کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ باوجود اس کے روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ یہ کس کو کتنے ڈسکریجڈ انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ بیٹی جس کے ہاں پیدا ہو اور اس کا چہرہ اتر جائے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بالکل ڈسکریجڈ ہے۔ بیٹا پیدا ہو چاہے بیٹی، خوشی برابر منانا چاہیے۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 61 سے 65 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، اور اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا زمین پر ایک بھی جاندار کو، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک گناہ کے سبب پکڑ لے تو اب تک کوئی بھی زندہ نہیں بچتا، کوئی بھی نہیں بچتا، سب مر گئے ہوتے۔ پھر جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، اور نہیں اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید الفرقان ہے، صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا اور اختلافات کا فیصلہ کر دینے والا۔ رکو نمبر 9 آیت نمبر 66 سے 70 تک پر ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ آیت نمبر 68 میں ہے کہ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اور لوگ جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں۔ یعنی یہ چیزیں جانوروں میں، کیڑوں میں ودیعت کر دی جاتی ہے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ان کو اپنی لائف کیسے کنڈکٹ کرنا ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کی ہموار کیے ہوئے راستوں میں چلتی رہ۔
یہ جو کہا گیا ہے اشارہ کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں میں چل، یہ سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. وان فرچ ایک نوبل پرائز ہولڈر ہیں جنہوں نے بیہیویئر اینڈ کمیونیکیشن آف بیز پہ ریسرچ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جب کوئی ہنی بی کوئی نیا گارڈن دیکھتی ہے، نیا باغ دیکھتی ہے، تو اپنی باقی ساتھیوں کو بتانے کے لیے اس کا راستہ، اس کا صحیح پوزیشن بتانے کے لیے ایک موومنٹ کرتی ہے جس کو بی ڈانس نام دیا گیا ہے. وہ اسپیشل ٹائپ کا بی ڈانس ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کے باقی سارے ساتھیوں کو ایڈریس پتہ چل جاتا ہے نئے باغ کا. تو خدا تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں پہلے ہی سے وہ بات کہہ دی تھی بی ڈانس کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا تھا یہ کہ اسے کمیونیکیشن کیسے کرنا ہے اپنے اگلے ساتھیوں سے. تو اس طرح قرآن میں پہلے سے مینشنڈ ہے، اور اب یہ 20th سینچری میں اب سائنٹسٹ کو پتہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ نکلتی ہے اس کے پیٹوں سے پینے کی ایک شے یعنی شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آج ہم کو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ شہد میں، ہنی میں کتنی طرح کے شفا کی چیزیں ہیں. وہ شہد صحت کی کئی طرح کی چیز میں کام آتا ہے، اور اینٹی سیپٹک ہے ایک بہت اچھا. تو شہد کے بے شمار جو فوائد ہیں وہ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یقیناً اس میں نشانی ہے، یعنی سٹوری سمجھ کے نہ سنو، نشانی دیکھو. آیت نمبر 70 میں ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان جب پہلے چھوٹا رہتا ہے کچھ نہیں جانتا رہتا ہے، پھر اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے اور پھر اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، علم کی پیک پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ عمر اگر جس کو ہو جاتی ہے تو ڈرمینشیا کا شکار ہو جاتا ہے. مطلب وہ ڈیزیز ہوتی ہے کہ ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت جواب دے دیتی ہے، یہاں تک کہ چاہے جتنا بھی بڑا انٹلیکچوئل یا دانشور ہو، بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے. تو بڑھاپے میں انسان جاننے کے بعد پھر نہیں جانتا. اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نشوونما کرتا ہے اور پھر جب وہ چاہتا ہے علم کو پھر سے سلب کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں آخرت کی دلائل فراہم کرتی ہیں کہ کس طرح آخرت بھی یقینی ہے. رکو نمبر 10 جو کہ آیات 71 سے 76 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 71 میں شرک کے خلاف ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال اسباب نوازا ہے وہ اپنے مال اور اپنی پراپرٹی میں سے غلاموں کو تو حصے دار نہیں بنا لیتے، ان کو تو شریک نہیں بنا لیتے، تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے ہیں. آیت نمبر 72 سے 75 میں ابطال شرک کا بیان ہے اور بہت سارے لاجیکل آرگیومنٹ سے شرک کے باطل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. آیت نمبر 76 میں دو غلاموں کی مثال کے ذریعے مومن اور مشرک کا فرق بتایا گیا ہے کہ دونوں ہرگز برابر نہیں. یعنی ایک غلام بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، اس سے جو کام کہو کر کے لائے، بالکل فٹ اینڈ فائن. لیکن دوسرا ایک غلام ہے جو بھی کام کے لیے بھیجو وہ نہ کر کے آئے. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو بالکل اللہ کی نظر میں کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار غلام ہے، اور جو کافر ہے وہ نہایت نافرمان اور نہایت سرکش ہے. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 77 سے 83 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 77 ہے اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے نکاح کا لپکنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. آیت نمبر 78 ہے اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو. یہاں پہ ایک تو اللہ کے احسان اور اس کی عنایت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدرس ووم میں وہ ساری چیزیں ہماری سماعت، بصارت، بینائی، عقل و سمجھ سب ڈال دی. دوسرا ایک سائنٹیفک پوائنٹ بھی ہے قرآن مجید میں، جہاں کہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے اس میں سب سے پہلے سماعت کا ذکر ہے، پھر بصارت کا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. اور یہ چیز ماڈرن ایمبریولوجی اس کو فارورڈ کرتی ہے. ماڈرن ایمبریولوجی کرتی ہے جو ایمبریو ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلے سماعت ڈیولپ ہوتی ہے 24th ویک، اور اس کے بعد اس کی بینائی یعنی بصارت ڈیولپ ہوتی ہے 28th ویک. تو فیٹس میں جو پہلے ڈیولپ ہونے والی چیز ہے یعنی ہیئرنگ، وہ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے اور سائٹ بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے ہر جگہ پر یہی سیکوینس لیا ہے کہ تمہاری
ہیئرنگ بنائی اور تمہاری سائٹ بنائی، سماعت اور بصارت بنائی۔ آیت نمبر 79 سے 83 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ انسان شکر گزار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے گھر بنایا، چوپایوں کی کھالوں سے ہلکے پھلکے خیمے بنائے جو کہ سفر میں ساتھ لے جانے میں آسان ہوتے تھے، اور بھیڑوں کے ذریعے اور بکریوں کے ذریعے اون اور دیگر استعمال کی چیزیں آپ کے لیے بنا دی، اور آپ کے لیے تمام طرح کی چیزوں سے سائے کا انتظام کیا، درختوں کے علاوہ اور چیزوں کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان، اور پہاڑوں کے اندر غاریں بنائی، یعنی کوئی اچانک کوئی ایسی حالات پیش آ جائیں سفر میں تو پہاڑ کے اندر بنی بنائی غار ہے، اس میں محفوظ ہو سکتا ہے انسان، اور طرح طرح کے لباس بنائے جو ہم کو بارش، گرمی اور جنگ میں زرہ کی شکل میں حفاظت کرتے ہیں۔ رکو نمبر 12 جو کہ آیات 84 سے 89 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 84 میں ہے، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ یہاں پر وہی شہادت حق کی بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے ہم لوگ جان چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور سورہ نساء آیت نمبر 41 میں، کہ روز قیامت امت کے سامنے ایک گواہ یعنی امت کا رسول کھڑا ہوگا، اس سے گواہی لی جائے گی اور پھر پوری امت سے گواہی لی جائے گی، اور وہ یہ کہ اللہ کا میسج آگے پہنچا دیا کہ نہیں۔ آیت نمبر 89 میں ہے، اور اے نبی اتاری ہے ہم نے آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک و شبہ ہم سب کو اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، قرآن سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی روئے زمین پر جو ہم کو دی گئی ہے۔ رکو نمبر 13 جو کہ آیات 90 سے 100 کے بیچ میں ہے، آیت نمبر 90 میں ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور آپ کو روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا آرڈر ہے، 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی ہے، یعنی 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ حکم کن چیزوں کا دیا گیا ہے؟ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا۔ تو انسان کو یہ چیزیں ضرور کرنا چاہیے۔ عدل جس کا حق بنتا ہے اتنا پہنچا دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اس سے اوپر احسان کا درجہ ہے کہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینا، ان کا حق ادا کرنا، یہ ہمارے لیے یہ بھی فرض ہے۔ اور 3 چیزوں سے یہاں پر روکا ہے، ایک بے حیائی سے یعنی فحش کھلی برائی، اور دوسرا منکر سے جو کہ چھپی برائی ہے جس کے برا ہونے میں کسی کو کوئی بھی شک شبہ نہیں ہے، اور تیسری چیز سرکشی سے کہ اپنے رب کے ساتھ سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 91 میں ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑ ڈالو۔ آیت نمبر 92 میں ہے، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی کے تم منتظر تھے، اب وہ نبی آخر الزمان آ چکا ہے، آپ اپنی محنتوں کو بیکار مت کرو اور اس کی بات مان لو۔ آیت نمبر 92 ہے، اور اللہ یقیناً تمہیں آزما رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 93 میں ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے تھے۔ کیا ہم اتنے ذمہ دار ہیں؟ یہ بات بھی ہمیں یاد رہتی ہے۔ آیت نمبر 96 میں ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اور آیت نمبر 97 میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ آیت بالکل سملر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 124 کے۔ آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس آیت کے بعد تلاوت قرآن کے لیے حکم لگ گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ رکو نمبر 14 جو کہ آیات 101 سے 110 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 101 اور 102 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آتا ہے تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، اور یہاں پر روح القدس جبریل امین کو کہا گیا ہے، پاک روح، یہ جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔
آیت نمبر 103 میں ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اب ابھی تو کہتے تھے کہ روح القدس کے بجائے یہ خود گڑھ لے آئے ہیں، اور اگلی آیت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اصل میں مشرکین جو تھے وہ اہل کتاب کے کسی عجمی غلام کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی غلام کو اہل کتاب میں سے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اور وہ تورات کا عالم ہے، اسی سے سیکھ سیکھ کر یہ سناتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ آیت نمبر 105 میں ہے کہ جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں ہے، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں پر کہا گیا ایمان کے بعد جو کفر کرے گا اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ ایمان ظاہری ایمان بھی ہے اور باطنی بھی۔ اگر زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے خالی ہو گیا، یا دل میں ایمان ہے زبان سے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ہی چیز اس میں شامل ہے۔ اور اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ اگر جان کا خطرہ ہو اور دل ایمان پر جمع ہوا ہو، زبان سے پل بھر کے لیے کلمہ کفر نکل جائے جان بچانے کے لیے، تو اتنا جائز ہے، جبکہ دل ایمان پر جمع ہوا ہو، دل نہ ہٹے وہاں سے۔ آیت نمبر 107 سے 111 میں ہے کہ سب کو اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور رکو نمبر 15 جو کہ آیات 112 سے 119 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 112 میں ہے کہ کفران نعمت کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کی جگہ بھوک اور خوف بدل دیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے کسی کو، لیکن وہ اس کا کفر کرتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا امن و چین سکون درہم برہم کر کے وہاں پر بھوک افلاس اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 113 اور 114 میں ہے، جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور آیت نمبر 115 میں حرام چیزوں کا ذکر آ گیا کہ اس نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا۔ یہ چوتھی بار بھی یہ آیت آ گئی، ایک بار بقرہ میں ہے، پھر مائدہ میں ہے، پھر انعام میں، اور اب نحل میں آ گئی آیت نمبر 115۔ آیت نمبر 116 میں ہے کہ حلال و حرام کا قرار دینے کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ آیت نمبر 119 میں ہے کہ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے برا کام کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی معافی اور توبہ کس کی قبول ہے؟ جو بشری کمزوری کے تحت غلطی ہو جائے، جہالت میں گناہ کر بیٹھے لیکن توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو غلطیاں اور گناہ کرتے جائیں اور ذرا بھی نہ پلٹیں اللہ کی طرف تو ایسے کا دل سیل کر دیا جاتا ہے۔ رکو نمبر 16 جو کہ آیات 120 سے 128 پر مشتمل ہے اور یہ آخری رکو ہے سورہ نحل کا۔ آیت نمبر 120 سے 123 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدح کی ہے اس میں کہ وہ یکسو تھے، فرما بردار تھے، موحد تھے اور شرک کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ آیت نمبر 125 میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے میں لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مجادلہ کرو، مباحثہ، ڈیبیٹ کرو اس طریقہ کار پر جو بہترین ہو۔ یہاں پر یوں تو تینوں ہی چیز کسی جگہ تینوں چیز لگ سکتی ہے، حکمت بھی ہونا چاہیے، نصیحت عمدہ ہونا چاہیے، اور آرگیومنٹ ہو تو عمدہ طریقے سے ہو۔ لیکن اگر غور کریں تو یہ سماج میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ڈیل کرنے کے لیے 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا بتایا گیا حکمت اور عقل و شعور کے ساتھ، تو یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے جو سماج میں اسے انٹیلیجنسیا بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ موعظہ نہیں سننا چاہتے، نصیحت اور فلسفہ یہ سب نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے لاجک اور حکمت اور انٹیلیجنس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب انٹلیکچوئل مائنورٹی جو سماج کے کریم لوگ ہیں ان کو جب ایڈریس کرو تو حکمت کے ساتھ کرو۔ دوسرا موعظۃ الحسنہ ہے، تو
تو موعظہ حسنہ یعنی نرم نصیحت وہ عوام الناس کے لیے ہے. جو عام انسان ہوتے ہیں وہ نرم نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں. ان کا ذہنی سطح اتنا نہیں ہے کہ ان کو سائنس ٹیکنالوجی سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اور ان کو فلسفے پہ سمجھاؤ، بلکہ وہ موعظہ حسنہ پہ زیادہ سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے جو طریقہ ہے عوام الناس، جو عام انسان ہے، کم پڑھا لکھا ہے، جنرل جو مڈل لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ان کو نرم نصیحت کرو تو ان کو زیادہ مؤثر ہوگی ان کے لیے. اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے وہ مجادلہ ہے، یعنی مجادلہ کرو اس طریقے پر جو بہترین ہو. مجادلہ کا مطلب ڈیبیٹ ہوتا ہے. تو جو سماج میں گمراہ کن طبقے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سماج میں مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہونا ہی چاہیے جو ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لائق ہو. باقاعدہ انہیں ٹرین کرنا چاہیے ایسے گمراہ لوگوں کو بالکل انٹلیکچوئل لیول پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سماج میں 3 طرح کے جو لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ہی آیت میں 3 طرح کا ایکسپلینیشن آ گیا کہ ان کو کیسے ڈیل کریں آپ مسلمان. آیت نمبر 126 میں ہے، اور اگر تم بدلہ لو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. یعنی بدلہ لینے کا جو اجازت ہے وہ صرف برابری کا بدلہ ہے. اجازت ہے، حلال ہے، جائز ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن برابر کا کرنا ضروری ہے. اگر برابر سے کچھ زیادہ بدلہ لے لیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، تو اب جواب دینے والا ہی ظالم ہو جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پریفر کیا ہے وہ ہے کہ صبر کرو تو بہتر ہے. آیت نمبر 127 ہے، اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو وہ سازشیں کر رہے ہیں. اور آیت نمبر 128 جو کہ آخری آیت ہے، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے بے شک. اس کے ساتھ ہی 14واں پارہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے جوڑ دے اور ہماری زندگی کا برہان اس کو بنا دے، ہمارے عمل کا اس کو راستہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.